الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ذی الحجہ 1441 کی 4 تاریخ ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے پہلے 10 دن بہت زیادہ بابرکت ایام اور بابرکت دن ہیں۔ اس کی راتیں بھی قابل قدر ہیں اور دن بھی قابل قدر ہیں۔ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احکام اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ سب سے بڑا اور پہلا حکم وہ حج سے متعلق ہے، جس کی ادائیگی کے لیے پورے عالم اسلام سے بڑی تعداد کے اندر لوگ ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ اس سال مخصوص حالات پیدا ہو جانے کی وجہ سے بہت مختصر تعداد اس فریضے کو انشاءاللہ انجام دے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو، ان کی دعاؤں کو پورے امت کے حق کے اندر قبول فرمائے۔ یہ ان ایام کے اندر ایک حکم استحباب کے درجے میں یہ بھی ہے کہ لوگ اس دن کے اندر جو ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن ہیں، ان 9 دن میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ اس فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمت ہو تو مسلمان مردوں کو، عورتوں کو اس بڑے ثواب کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ان ایام کے اندر ایک بہت بڑا حکم قربانی سے متعلق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، خواب کے ذریعے سے گویا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اس کے اندر قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ پیارے بیٹے، میں خواب کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، خواب کے ذریعے سے جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے میری قربانی سے متعلق، آپ اسے کر گزریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے اگر چاہا تو صبر کرنے والے اور تحمل اور برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی یادگار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گویا ایک بہت بڑا امتحان لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اکلوتے بیٹے کی زیادہ عظمت، اہمیت اور محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ بڑی عظمت اور اہمیت ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ بات دکھا دی ہے کہ اللہ کا حکم اگر آ جائے تو پھر اکلوتے بیٹا بھی اس کے مقابلے کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے حکم کے لیے
اکلوتے بیٹے کو بھی گویا قربان کیا جا سکتا ہے اور اسے گویا قربان کر سکتے ہیں۔ پھر حضرات صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قربانی کا حکم یہ بہت ہی عظمت والا حکم ہے، بہت ہی برکت والا حکم ہے، بہت ہی اجر و ثواب والا حکم ہے۔ اس کی عظمت اور اس کے ثواب کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں حج کے اندر 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ حالانکہ مسائل جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج تمتع یا قران کا احرام باندھے تو اس میں اگر وہ ایک چھوٹے جانور بکرے کا، دمبے کا، بھیڑ کی اگر قربانی کر دے تو اس کے ذریعے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، یا بڑے جانور کا ایک حصہ قربان کر دے 7 حصوں میں سے، اس سے بھی وہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اونٹ کی قیمت اگر معمولی اور سرسری اندازے کے مطابق اگر 50,000 بھی آج کے موجودہ زمانے میں مان لی جائے تو 100 اونٹوں کی قیمت گویا آج کل کے اعتبار سے 50 لاکھ روپے کی برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قربانی میں 50 لاکھ روپے خرچ فرمائے۔ اس لیے بہرحال مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حکم کا اہتمام کریں اور ان موجودہ حالات کے اندر بھی اس کا ضرور اہتمام کریں۔ جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، اور صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو یا اتنے پیسے موجود ہوں جس سے 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنا تجارتی مال اس کے پاس موجود ہو جس کی قیمت اتنی بن جاتی ہو۔ 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام کی قیمت تقریباً آج کل کے موجودہ ریٹ کے اعتبار سے تقریباً قریب 32,000 کے آس پاس بیٹھتی ہے۔ تو گویا اگر کسی کے پاس 32,000 روپے موجود ہیں جس کے ذریعے سے اتنی چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، یا اتنا تجارتی مال موجود ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان، مثلاً ایک شخص کی ضرورت ایک موٹر سائیکل سے پوری ہو جاتی ہے، اس کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں اور دوسری اس کی ضرورت سے زائد ہے، یا اسی طرح سے ایک شخص کی ضرورت ایک موبائل سے پوری ہو جاتی ہے اور اس کے پاس مثلاً 2 یا 3 موبائل ہیں اور دوسرے موبائل اس کے کام ہی میں نہیں آتے۔ تو اسی طرح سے کسی کی ضرورت کپڑوں کے اعتبار سے مثلاً 10 جوڑی کپڑوں میں پوری ہو جاتی ہے اور اس کے پاس مثلاً 100 جوڑے کپڑے ہیں اور ان کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے، تو بہرحال وہ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ پوری زندگی صاحب نصاب رہے بالغ ہونے کے بعد، تو پوری زندگی اس کے لیے بالغ ہونے کے بعد سے قربانی کرنا لازم، واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ کسی سال صاحب نصاب رہتا ہے، کسی سال نہیں رہتا، تو جس سال وہ صاحب نصاب ہے اس سال اس پر قربانی واجب ہے، جس سال وہ صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں کسی بھی سال صاحب نصاب نہ ہو تو پوری زندگی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عورتوں کے پاس میں اکثر و بیشتر زیور ہوتا ہے، اگر وہ اس زیور کی مالک ہیں جس کی قیمت آج کل کے اعتبار سے 32,000 روپے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کی مالک بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر بھی قربانی واجب ہے۔
تو تنہا چاندی اگر کسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ سونا یا اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اس کا نصاب 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور سونا 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام ہے، تو یہ سونے کا نصاب ہے۔ اور اگر دونوں تھوڑے تھوڑے موجود ہیں اور ان کی قیمت آج کل کے اعتبار سے تقریباً 32,000 روپے کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لہذا اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ بڑا اہم اور ضروری حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعۃ، جو شخص وسعت پائے، قربانی کرنے کی وسعت پائے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب نصاب بنایا ہے، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اسے ہرگز عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم اندازہ کریں، تصور کریں، اگر کسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور آپ عید کی نماز پڑھا رہے ہوں، اور آپ کسی کے بارے میں یہ فرما دیں کہ وہ میرے پیچھے عید کی نماز نہ پڑھے، تو وہ کتنا منحوس اور نالائق آدمی سمجھا جائے گا اور کتنا محروم آدمی سمجھا جائے گا۔ آج اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا دین اور آپ کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے احکام اور سنتیں اور فرائض و واجبات وہ آپ ہی کے گویا قائم مقام ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس حکم کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو گویا حکومت کی طرف سے، چونکہ اس مرتبہ جو بقرعید ہے سنیچر اتوار پیر کے اندر، اس میں پہلے 2 دن لاک ڈاؤن کے بھی ہیں، اس لیے ہمیں محکمہ صحت کی جو ہدایات ہیں اس کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ مثلاً کھلی جگہوں میں ہم قربانی نہ کریں، راستوں میں نہ کریں، اور اسی طرح سے ہم صفائی ستھرائی کا پورا لحاظ کریں۔ کوئی بھی گندگی، کوئی بھی ملبہ ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام کے اندر اس کو بہت برا سمجھا گیا ہے کہ کسی عمل سے، کسی قول و فعل سے مسلمانوں کو یا انسانوں کو تکلیف پہنچے، یہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مأمون ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، یعنی اس کے کسی بھی قول و فعل اور عمل سے دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں قربانی کا جو بھی ملبہ ہوتا ہے، گندگی یا بدبو کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کی صفائی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے، اور جو اس سلسلے کے اندر ہدایات ہیں ان پر ہمیں عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عیدہ اقربا یا دوست احباب ہیں یا مستحقین ہیں، ان لوگوں تک گوشت کے پہنچانے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک حکم ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز کا معاملہ ہے، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لیے جس حد تک مساجد کے اندر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہو، اس کے اعتبار سے ہمیں عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مساجد کے علاوہ اگر لوگ بچتے ہیں تو اپنی بیٹھکوں میں یا اپنے ہاتھوں میں، اور جہاں بھی بہرحال موقع ہو، مختلف جگہ پر عید کی نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ان ایام کے اندر ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکبیر کا بھی ہے،
یعنی 9 تاریخ کی فجر سے اور 13 تاریخ کی عصر تک ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد میں تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اس مرتبہ چونکہ 10 تاریخ سنیچر کی ہے، لہذا 9 تاریخ اس سال جمعے کی ہے اور 13 تاریخ منگل کی ہے، لہذا اس سال جو تکبیر کا حکم ہے وہ فجر کی نماز سے شروع ہو کر اور منگل کی عصر تک باقی رہے گا۔ اس لیے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے یا تنہا نماز پڑھی جائے، یا آدمی مسافر ہو یا مقیم ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بہرحال ایک مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کے الفاظ بہت آسان ہیں، زیادہ تر اس میں اللہ اکبر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اخیر کے اندر وللہ الحمد ہے، اور یہ سارے الفاظ انتہائی آسان ہیں۔ بہت بے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر 10-15 مرتبہ اس کو جاننے والوں کے سامنے کہہ لیں تو اس کا یاد کر لینا اور محفوظ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو چیزیں واجب ہیں ان کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ اور چونکہ یہ تکبیر واجب ہے، لہذا اس کا سیکھنا بھی تمام عاقل بالغ مردوں عورتوں پر واجب ہے، اس لیے مسلمانوں کو اسے سیکھنا چاہیے اور قربانی کے حکم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے 5 وقت کی نماز ہے، جیسے ہم عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، 100% مسلمان عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال ہمیں کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اسی طرح سے 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی بھی اہمیت کوئی کم نہیں ہے، اور اس کا چھوڑنا بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں سب سے پہلا اور بڑا حکم 5 وقت کی نماز کا ہے، اور اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور ایک گناہ کبیرہ بھی اگر آدمی اس سے توبہ نہ کرے تو اسے جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے ہمیں نمازوں کے چھوڑنے سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا چاہیے، اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی، گھر والوں کی دینی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینا چاہیے، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ماتحت اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ دین کو سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، دین کو دوسروں میں پھیلانا ہے، دین کا ماحول اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں علاقوں میں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساری دنیا کے اندر بنانے کی کوششیں اور فکریں کرنا ہے۔ محکمہ صحت کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی ہدایات کی رعایت کرتے ہوئے اعمال دعوت کا بھی جتنا اہتمام ہو سکتا ہے مسلمانوں کو اسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعوت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہے جو تمام دین کے زندہ ہونے کی بنیاد اور ذریعہ ہے، پورے دین کے زندہ ہونے کا وہ ذریعہ ہے، پورے دین کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، پورے دین کے دنیا میں پھیلنے کا اور باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس حکم کے اندر ہمارا کوتاہی برتنا، لاپرواہی برتنا، یہ اللہ کے عذاب کو گویا دعوت دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اعمال دعوت کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے، پورا لحاظ کرنا چاہیے، گھروں میں 100% تعلیم کے حلقے قائم کرنے چاہیے،
100% مردوں عورتوں کو، ماں بہنوں کو، بچوں کو نمازیں پڑھنی چاہیے، اور گھروں کے اندر تسبیح تلاوت دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ یہ اسلام کے حفاظت اور اس کے بقاء اور تحفظ کی بنیاد اور ضروری چیزیں ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کا لحاظ کرنا اور انہیں اپنی ذاتی ضرورتوں سے زیادہ اہمیت دینا یہ مسلمانوں کا ایک دینی اور ملی اور شرعی فریضہ ہے، لہذا اس پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ عام طور سے مدرسے کے حضرات، مدارس کے حضرات کھال کو جمع کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اور پھر اس کو صحیح مصرف کے اندر خرچ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر چونکہ سب کو معلوم ہے یہ بقرعید کے دن لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، اس میں ہر جگہ پہنچنا ان حضرات کا ایک مشکل کام ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کھالوں کو خود ہی فروخت کریں، ان کی حفاظت کے لیے ضرورت پیش آئے تو نمک لگا دیں، اور پھر انہیں بیچ کر مدارس تک یا ان کے مستحقین تک اس کی قیمت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام ہی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایک بیماری پورے ملک یا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے ملک سے اور پورے عالم سے اس کا خاتمہ فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے اور ہر طرح کے امن و امان سے اور ہر طرح کی خیرات و برکات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، ہر خیر اور بھلائی مقدر فرمائے، ہر شر ہر پریشانی سے تمام ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو